کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، رہنما نہیں ہوتا، اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا گمراہ وہ ہے جس کا کوئی ولی مرشد رہنما نہیں۔ فرمایا کہ یہ بیعت ہو گیا ہے نا، اب یہ گمراہی سے بچ جائے گا، یہ بدعقیدہ نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ 10 محرم کا دن تھا، سید نور شاہ بخاری سرکار میں حضرت نے بیان فرمایا، اس ٹائم میں کسی نسبت سے وابستہ نہیں تھا۔ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے کہا کہ آج اگر اس محفل میں کوئی بے نسبت بیٹھا ہے، اٹھے اور جا کر اپنی نسبت چن لے۔ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرشد کامل ملے، پیر کامل ملے، کوئی بندہ بتاؤ جو کامل ہو۔ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے کلا بڑھا۔ پیر کامل کی تلاش نہ کر، اپنی ارادت میں خود کامل ہو۔ میرے حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب۔ علماء کے پاس بیٹھے ہیں، فقیر ابن فقیر حضرت سے یہ سوال کروں گا کہ حضرت شیخ کامل کی پہچان کس طرح کی جائے اور بیعت کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ بیعت کا سلسلہ اصلاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی جاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مختلف قسم کی بیعتیں لی، بیعت جہاد لی ہے، بیعت رضوان لی ہے، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی، بیعت توبہ لی ہے، عورتوں کو بھی آپ نے بیعت فرمایا، پانی کے پیالے میں آپ نے ہاتھ ڈالا یا چادر پکڑائی، مختلف صورتوں میں آپ نے بیعت لی۔ اسی چیز کو پھر اختیار کیا صوفیاء نے بھی، اور ضروری اس لیے ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، رہنما نہیں ہوتا، اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ فرمایا گمراہ وہ ہے جس کا کوئی ولی مرشد رہنما نہیں۔ جب انسان، میں نے اپنے شیخ طریقت حضرت خواجہ مولوی فضل الدین صاحب مکھڈوی رضی اللہ عنہ وارضہ سے یہ سوال کیا تھا، آپ کی عمر 90 سے ابو تھی، تقریباً 100 تک پہنچ گئی تھی۔ آخری وقت میں جب آپ کے پاس کوئی آدمی آتا نا بیعت ہونے کے لیے، تو آپ فوراً بیعت فرما لیتے، یعنی معمولی سا بھی تعامل کیے بغیر فوراً بیعت کر لیتے۔ تو میں نے عرض کیا حضور آپ فوراً بیعت فرما لیتے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے تو بیعت کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک مثال بھی غوث اعظم کی بیان فرمائی، ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت ہو گیا ہے نا، اب یہ گمراہی سے بچ جائے گا، یہ بدعقیدہ نہیں ہوگا، یہ خانقاہ شریف پر، خانقاہ مولا مکھڑ شریف آتا جاتا رہے گا تو نسبتوں کی وجہ سے گمراہی سے بچ جائے گا۔ اگر بہت اچھا کامل مسلمان نہ بھی بن سکا تو کم از کم بدعقیدگی سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ اولیاء سے، علماء سے وابستہ رہتے ہیں، ان کے عقائد اچھے رہتے ہیں، ان کی جو کردار بھی اچھا رہتا ہے، ان کی صحبتیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، وہ ذکر اذکار میں لگ جاتے ہیں۔ تو بیعت جو ہے وہ حد ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں مرید بڑھانے ہیں یا اس میں جو ہے وہ مریدوں کی کوانٹٹی چاہیے، بہت زیادہ تعداد میں ہو جائے بڑے مرید ہیں، یہ نہیں ہے بیعت کا سلسلہ۔ چونکہ بیعت جب آپ کسی مرشد کامل کے حق میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہ اصل میں آپ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک چلا جاتا ہے، اور رسول اللہ کے ہاتھ پر ید اللہ فوق ایدیہم، خدا تعالیٰ کا دست مبارک ہے، وہ مصطفیٰ ہی کا ہاتھ ہے۔ تو بیعت انتہائی ضروری ہے، اور شر شیطان سے بچنے کے لیے کسی کامل، اور کامل کون ہوگا؟ کامل وہی ہوگا کہ جس نے دامن مصطفیٰ تھام رکھا ہوگا، قرآن و سنت کا دامن تھاما ہوا ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ لوگ جو شریعت سے دور ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا استہزاء کرتے ہیں یا دیگر معاملات میں، یہ آواز بھی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، یہ سحری کا انتظام، ہاں جی باہر آواز آئی ہے، سحری والے جگانے والے جو ہے، تو مرشد بھی ایسا ہی ہے، جگاتا رہتا ہے، بجاتا رہتا ہے مرید کو۔ کیونکہ مرید جو ہے، مرید کا جو کنسیپٹ ہے جی ہمارے یہاں وہ مفقود ہو گیا۔ بیعت جو ہے وہ با یبیو سے ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دینا۔ مرشد خریدار ہے، مرید بک رہا ہے۔ مرید نے اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ میں کوئی چیز خریدتا ہوں تو اس پر میرا پورا اختیار ہے، اسے میں آگے بیچ دوں، اسے میں توڑ دوں، اسے میں سنوار کے رکھوں، اسے میں خوشنما بنا کے رکھوں، یہ میرا اختیار جو کہ میں نے خرید لیا۔ جب کسی نے اپنا ہاتھ
کسی شیخ کے ہاتھ میں دے دیا تو اس نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے. اب مرشد جو ہے، راہبر جو ہے، پیر جو ہے، وہ مرید کی تلاش کرے گا، سنوارے گا اسے، کبھی ذکر پہ لگائے گا، کبھی مراقبہ کرائے گا، کبھی اس کے اخلاق کو مزین کرے گا، کبھی اسے جھوٹ سے پرہیز کی تنبیہ کرے گا، کبھی اس پر اپنے جلال کا اظہار کرے گا، کبھی اسے اپنے جمال کا اظہار کرتے ہوئے اپنی آغوش محبت میں لے لے گا، کبھی اس پہ سب کچھ نشاور کر دے گا، کبھی اس کی محبت میں کھڑا ہو جائے گا. یعنی مختلف طریقے ہیں مرشد کے اپنے مرید کو اس کی تصحیح کرنے کے. جگہ جگہ پہ اس کی اصلاح کرے گا. جب وہ اس کی اصلاح کرے گا تو پھر خواجہ غریب نواز جیسے لوگ پیدا ہوں گے. اللہ اللہ، واہ واہ. پھر بابا فرید صاحب جیسے لوگ پیدا ہوں گے. پھر محبوب الہ جیسے لوگ آئیں گے. لمبی مرشد کی محفل میں لمبی صحبت کی ضرورت نہیں ہوتی. مرید کی ارادت کامل ہو. مرید کی سننے والے بڑے غور سے یہ بات سنیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرشد کامل ملے، پیر کامل ملے. کوئی بندہ بتاؤ جو کامل ہو. حضرت شیخ عبدالدبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کامل کی تلاش نہ کر، اپنی ارادت میں خود کامل ہو جائے. اللہ کیا بات. جب تم خود کامل ہو جائے گا نا اپنے ارادے میں، یعنی تم مرید باصفا بن جائے گا، تو کسی جھوٹے کے ہاتھ میں بھی اگر تیرا ہاتھ چلا گیا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری مراد کو پوری فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں پیر کامل تلاش کیا جاتا ہے اور خود کاملیت کی طرف توجہ نہیں. تو اس میں بہت لمبا ٹاپک ہے بیعت کا، نسبت کا اور بیعت کے اندر آنے کا. یہ ایک طویل اس کے اوپر گفتگو ہے. سبحان اللہ. معمولی سے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں فہم میں آنے کے لیے باتیں رکھی ہیں. کوئی مشجع اور مکفہ قسم کے جملے اور اس طرح کی بات نہیں کی، تاکہ ہر سننے والا جو ہے اس کو آگاہی ہو، دل کے کانوں سے سنے. اور جس اصل میں اب مرید جو ہے وہ کب ہوگا، مرید کس کا ہونا چاہیے؟ آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا. جی. جس سے محبت ہو جائے نا اس کا مرید ہو جائے. واہ واہ. جس کو آپ دیکھیں، یہ اعراض کیوں ہوتے ہیں؟ اعراض میں پھر مختلف مشاعر جمع ہوتے ہیں. اس لیے ہوتے ہیں کہ سارے گلدستے ایک جگہ پہ آ جائیں نا تو دیکھنے والوں کو جس سے محبت ہو اس کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا. کیا بات ہے. واہ واہ سبحان. یہاں پر آپ محبت سے چلے جائیں گے اپنے آپ کو وہاں پر مرید جن کی میں بات آج میں نے کی نا، حضرت نے فرمایا کہ وہ میر محمد مصری. جی جی. اب یہ فرما رہے تھے کہ وہ فنا میں شیخ ہے. وہ آیا تھا دربار کا کام کو مصری ہے، وہاں پہ دربار کا کام کرتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اعتکاف بیٹھ جاؤ. اس نے کہا جی حکم. نوکر کی نخرا کی، وہاں بھی کام کرنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، حکم دیا ہے اعتکاف میں. تو یہ اصل میں ہوتا ہے مرید باصفا. اگر اجازت دیں وقت ہو تو ایک واقعہ عرض کروں. جی جی بسم اللہ. سید شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تربیت الاشراق میں یہ بات لکھی ہے، واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا. اس نے کہا جی میرے بیٹے کے پیٹ میں سخت تکلیف ہے، وہ درد سے بلبلا رہا ہے. تو آپ اس وقت کیفیت میں تھے، کسی کیفیت میں تھے، کیونکہ حال ہر وقت ایک نہیں ہوتا، احوال بدلتے رہتے ہیں. کبھی پاؤں کے نیچے خبر نہیں ہوتی کیا ہے، کبھی پوری دنیا روشن ہوتی ہے، احوال بدلتے ہیں. اس وقت حضرت کیفیت میں تھے. آپ نے فرمایا سنکھیا کے علاج کو جا کے سنکھیا. اب طب والے لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر جانتے ہیں، میڈیکل والے، سنکھیا زہر ہے. اگر آپ ایک اسے رتی بھی کھلا دیں گے بندہ پھڑک جائے گا. وہ گھر گیا، اس نے سنکھیا لیا حکیم سے، اس نے آدھی چمچ جناب کھلا دی بچے کو. شام کو ہے نا عصر کی نماز کے بعد وہ حاضر ہوا. اس نے کہا حضور والا آپ کی دوا سے اور دعا سے میرا بچہ صحتیاب ہو گیا. اور میں نے کون سی دوا دعا دی؟ اس نے کہا جی آپ نے فرمایا سنکھیا کھلا. تو فرمایا تو نے کھلایا؟ اس نے کہا جی میں نے کھلایا. تو فرمایا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی وہ تو صحتیاب ہو گیا، اس کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. فرمایا تو نے شیخ کی بات پہ عمل کیا، اللہ نے زہر کو تریاق بنا. یہ ہوتی ہے کامل ارادت. اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کیا بات ہے ماشاءاللہ. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے نا کہ مرشد کی صحبت تیرے زخم کا مرہم ہے. مرشد کی صحبت تیرے زخم کا مرہم ہے. اسے اپنے آپ سے دور نہ کر اور خود کو گناہ سے محفوظ نہ سمجھ. یہ حضرت تو میں خود سب سے بڑی دلیل ہوں حضرت کی باتوں کی ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے کہ 10 محرم کا دن تھا. سید نور شاہ بخاری سرکار پہ حضرت نے بیان فرمایا. اس ٹائم میں کسی نسبت سے وابستہ نہیں تھا. حضرت نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے کہا کہ آج اگر اس محفل میں کوئی بے نسبت بیٹھا ہے اٹھے اور جا کر اپنی نسبت چون لے. حضرت کا وہ جملہ میرے دل پہ لگا. الحمدللہ مجھے مفتی پیر سید محمد عارف شاہ ویسی ناظری سرکار لالا جی، جن کی والدہ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. قرآن اللہ کے فضل سے دنیا کی وہ پہلی
मुफस्सर कुरान खातून है, 17 बार से ज़ायद अपने हाथों से कुरान लिखा, तिरमिज़ी हदीस की किताब की हाफ़िज़ा भी हैं, मजदूबा कायनात वलिया हैं। तो 7 बार कुरान मजीद तर्जुमा तफसीर के साथ जस्ता जस्ता मकामात से नहीं, बिल इज्तिहाद अलिफ लाम मीम से वन्नास तक पढ़ाया। तो ये हजरत वसीला बने, तो इनके वसीले से मुझे वो निस्बत हासिल हुई। तेरी निगाह नाज ने मस्त मुझे बना दिया, फर्श से लेके अर्श तक सारा जहां दिखा दिया। देखा जो उनको बांटते मैंने भी बढ़ के शौक से, देखा जो उनको बांटते मैंने भी बढ़ के शौक से, दस्ते अता के सामने दस्ते तला बढ़ा लिया। देखा है कोई तूर पर तेरी बुलंद रानियां, उनसे कहा नहीं नहीं और आपको सब दिखा दिया। तो ये मुर्शिदों की सोहबत का असर होता है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ अल्लाह के फजल से।